بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ دوستو، ہماری ایک بہن نے کومنٹ کیا ہے کہ سب بھائی بہن مل کر دعا کر دیں کہ میرا تبادلہ، میرا ٹرانسفر سب سے قریب ترین جگہ پر ہو جائے۔ تو بھائیو بہنوں، سب سے پہلے ہم اپنی اس بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری اس بہن جس نے ہمیں کومنٹ کیا ہے کہ میرا تبادلہ قریب ترین جگہ پر ہو جائے، یا اللہ اس کی مشکل آسان فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، وہ سب دور فرما دے، اور ہماری حاجتیں ہیں، ہماری مرادیں ہیں، وہ پوری فرما دے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر ویڈیو میں دعا کروائی جائے، تو اپنا نام لکھ دیں اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیں کہ میرا نام لے کر دعا کروائی جائے، یا آپ اپنا مسئلہ لکھ دیں، یا اگر آپ اپنا مسئلہ بھی نہیں لکھنا چاہتے، اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتے، تو کوئی سا بھی کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ یا جزاک اللہ، کوئی سا بھی کمنٹ کر دیں، دعا کروا دی جائے گی۔ سب مل کر آمین کہہ دیں گے، کیا پتا ہمارے لیے کوئی آمین کہہ دے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 40 بندے اگر دعا میں آمین کہہ دیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو خاص طور پر کسی خاص حاجت یا پھر مقصد یا مراد میں کامیابی کے لیے ہے۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اب مقصد یا حاجت مختلف قسم کی ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بندہ شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی رشتہ کے لیے، کوئی قرض میں مبتلا ہے، تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ہماری بہن کہتی ہے کہ میرا ٹرانسفر قریب ترین جگہ پر ہو جائے، کوئی ہمارا بھائی کہتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، رزق مل جائے، دکانداری نہیں ہے، کاروبار چل پڑے، رزق میں اضافہ ہو جائے۔ مطلب مختلف قسم کی حاجتیں ہوتی ہیں ہر انسان، اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مقصد ہو آپ کا، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں، آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا تو آپ نے اللہ سے اپنے مقصد کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود لازمی پڑھ لیا کریں۔ ہماری اکثر ویڈیو میں ہم بتا دیتے ہیں کہ اول و آخر 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ تاک آداد میں درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور اگر ہم کسی اپنی ویڈیو میں نہیں بھی بتا سکتے، بھول جاتے ہیں، تو آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی قرآن کی آیات کا عمل ہو یا اسماء الحسنہ کا عمل ہو، اس میں اول و آخر آپ نے کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی طاق آداد میں پڑھ لیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف لازم پڑھ لیا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 7 جمعوں تک کرنا ہے، یعنی کہ صرف کرنا جمعہ کے دن ہے، لیکن مسلسل 7 جمعے تک یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا کام پہلے جمعہ میں ہو جائے، دوسرے جمعہ میں ہو جائے، یا تیسرے جمعہ میں ہو جائے، انشاءاللہ تعالی قوی امید ہے کہ اگر آپ یقین عامل کے ساتھ کریں گے تو پہلے ہی ہفتے کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر آپ نے 7 جمعے مکمل کرنے ہیں۔ اگر آپ کا کام پہلے جمعہ ہو جاتا ہے، آپ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ مقصد پہلے جمعہ ہی پورا ہو جاتا ہے، تو آپ نے پھر بھی یہ عمل پورے 7 جمعوں تک کرنا ہے، اور ہر جمعہ کو نماز عصر کے بعد 313 مرتبہ آ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔
وظیفہ جیسے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ ہاں، اگر عورتیں یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں وظیفہ چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر اگر 3 جمعہ یہ وظیفہ کیا ہے اور خاص ایام آ گئے ہیں، آپ نے وظیفہ چھوڑ دینا ہے اور پھر پاک ہو کر جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو وہ آپ کا چوتھا جمعہ ہوگا۔ اس طریقے سے اگر عورتیں وظیفہ کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں۔ وظیفہ آپ کو جیسے بتایا گیا ہے، جس طریقے سے بتایا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے، تبھی جا کر انشاءاللہ تعالی آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جو بھی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ حل ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں تک بھی لازمی یہ وظیفہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمیں دیں اجازت، ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔